آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں گورنر کے پی کو پابند کیا گیا ہے صوبائی اسمبلی کی الیکشنز کے لیے کہ وہ کنسلٹ کرے الیکشن کمیشن کو، اور صدر مملکت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پنجاب کے الیکشنز کے لیے الیکشن کمیشن کو کنسلٹ کرے، کیا کمنٹ کریں گے آج کے فیصلے کے اوپر آپ؟ بیسیکلی تو یہ فیصلہ 3-2 کی ریشو سے آیا، اور پریزیڈنٹ کے وکیل صاحب نے کل کے پی کے اسمبلی کی حد تک جو پریئر کی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی۔ جب انووک کیا انہوں نے سیکشن 57(1) آف الیکشن ایکٹ 2017 کو، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، کے پی کے گورنر کو اختیار حاصل ہے۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ اکثریتی رائے کے مطابق کے پی گورنر کو کہا کہ آپ کوئی ڈیٹ دیں، اور آفٹر کنسلٹیشن آف ای سی پی۔ نمبر 2 جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ جب ایسی صورت میں کہ گورنر اسمبلی نہ توڑے اور وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ، تو پھر پریزیڈنٹ سیکشن 57 کو انووک کر سکتا ہے، لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کنسلٹیشن کرے پریزیڈنٹ کے پاس، اور پھر وہ میں حسن پاشا صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کنسلٹیشن سے کیا مراد ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کی جو کنسلٹیشن ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے بائنڈنگ ہے؟ جی 57 میں یہ لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے آفٹر کنسلٹیشن آف ای سی پی، اور اس میں ورڈ شیل لکھا ہے۔ جب شیل لکھا ہو تو اس میں جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، میں اور لکھا ہو تو پھر بائنڈنگ نہیں ہوتا، شیل میں ہوتا ہے۔ چونکہ ورڈ شیل لکھا ہے اسی لیے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پریزیڈنٹ کے ساتھ مشاورت کرے، کنسلٹ کرے، اور پھر ڈیٹ دے۔ میں ذرا اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں حسن پاشا صاحب، کہ فرض کریں کہ الیکشن کمیشن کنسلٹیشن میں یہ کہتا ہے کہ پنجاب کے انتخابات 15 مئی سے پہلے نہیں ہو سکتے، اور صدر مملکت کیا اناؤنس کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے انتخابات 15 اپریل کو ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کنسلٹیشن کے وقت ڈیٹ دینی ہے، اور پریزیڈنٹ نے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے، اور یہ ود ان کپل آف ڈیز، آج کل پرسوں تک یہ ہو جانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گیند اب مکمل طور پر الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے؟ جی الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے، لیکن دوسری طرف ایک قانونی معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ 23 تاریخ کا جو بینچ کا فیصلہ تھا اس وقت 9 رکنی بینچ تھا، اور اس میں 2 آنریبل جج صاحبان نے، جن میں مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی اور اطہر من اللہ شامل تھے، اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا اس میں انہوں نے تینوں پٹیشن ڈسمس کر دی۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی 184(3) کی حد تک جو ہے وہ آبجیکشن کیا کہ یہ انووک نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو 2 ڈسینٹنگ ججز جو ہیں جنہوں نے ڈسینٹ کیا اس آرڈر کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ان 2 معزز جج صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں ان کی رائے سے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں یہ قانونی منشگافی کھل گئی ہے، یہ ہے بالکل۔ حسن پاشا صاحب، آپ کی لاء پریکٹس میں آپ نے کبھی ایسا فیصلہ دیکھا ہے کسی بینچ کا جس میں جو فیصلہ جو ہے اس سے اختلاف کیا گیا ہو اسی بینچ میں شامل چیف جسٹس کی جانب سے؟ یعنی جو ڈائسنٹنگ نوٹس ہیں اور جو کم تعداد میں ججز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو ایگری نہیں کیا، اس میں چیف جسٹس بھی شامل ہوں؟ حسن پاشا صاحب جی ایسا بالکل ہوتا ہے، بعض اوقات وہ زیادہ چیف جسٹس اگر شامل نہ ہوں تو وہ مائنارٹی میں آ جائیں تو پھر میجارٹی کا جو ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس قانونی منشگافی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو بنیاد بنا کے فاروق ایچ نائک صاحب یا حکومت کے وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ ریویو پٹیشن فائل کر سکتی ہے یا کیس دوبارہ سے سننے کا کہہ سکتی ہے؟ کیونکہ آرٹیکل 184(3) جو از خود نوٹس ہے اس میں تو اس کا مارجن کافی کم ہوتا ہے نا پاشا صاحب؟ جی بالکل، اور چونکہ اسی پوائنٹ پہ 4 ججز صاحبان نے جو 184(3) کے خلاف بات کی ہے کہ ہسٹری میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے ریزننگ یہ دی کہ کورٹس میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، تو اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا۔ اتنی جلد بازی میں 184(3) کی اور جس وہ موٹو جو ہے وہ نہیں چلانا چاہیے تھا۔ یہی تو ساری بات ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جائے گی، اور اگر گورنمنٹ نہیں بھی جاتی، اگر گورنمنٹ جو ہے اس فیصلے کی سپرٹ کے مطابق الیکشنز نہیں کروانا چاہتی جیسا کہ اس نے بار بار اندیا بھی دیا ہے،
कि हम इलेक्शंस बैक वक्त अक्टूबर में करवाना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना सकती है, फाइनेंसेस का बहाना बना सकती है, या जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनका भी बहाना बना सकती है ना हसन पाशा साहब? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है वो अगर अवॉइड कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में जाने का, तो वो बहाना तो आ सकते हैं, ये तो उनका राइट आ सकता है, वो अपने दो पेज खेल मैं भी कि वो आप मुझे कि गवर्नमेंट क्या, लेकिन आपने पूछा कि क्या हो सकता है, तो मेरे ज़हन में ये है कि वो मे बी के रिव्यू में जाएँ, या फिर अल्टीमेटली जो हम पहले दिन से पाकिस्तान बार कौंसिल बार-बार ये कह रही थी कि फुल बेंच होना चाहिए, तो शायद उस तरफ भी इनकी एप्लीकेशन जाए।